ہے اس کا ٹائٹل ہے بیکمنگ اے کی پرسن آف انفلوئنس. اس کے آتھر کا نام ہے ڈینیل پریسلی. یہ اس نے لکھی ہے اور یہ بیسیکلی یہ بک جو ہے یہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ وہ کون کون سے اسٹیپس ہیں جس میں اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں اپنے پروفیشن میں اپنے فیلڈ میں کسی جو آپ کی ایمبیشن ہے لائف کے حوالے سے کہ میں اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہوں, یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں لیڈرشپ کا رول اختیار کرنا چاہتے ہیں اور نہ صرف لوکل لیول پہ بلکہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں, یعنی آپ کی پرسن بننا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں. آپ کا انفلوئنس جو ہے وہ ایز اے کی پرسن, یعنی دنیا میں ایسے لوگ جنہوں نے بہت کام کیا اور الٹیمیٹلی ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہو گیا اور وہ لیڈرشپ کے اس رول پہ آ گئے کہ ان کی جو بات تھی باقی لوگ سارے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے اور کوئی پرابلم ان کو ہوتا تھا, گائیڈنس لینی ہوتی تھی. اس بندے کی اتنی ریسرچ اتنی کمپیٹنس ہوتی تھی کہ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس سے پوچھتے تھے, رائے لیتے تھے اور پھر وہ انہیں گائیڈ کرتا تھا. تو یوں اس نے اپنی لائف میں ایک اچیومنٹ کر لی کہ لیڈرشپ کا ٹاپ لیول کا رول اس نے آکوپائی کر لیا. تو یہ آخر یہ بتاتا ہے کہ آپ اس لیول پہ لیڈرشپ کے اس لیول پہ جانے کے لیے, یعنی اس فیلڈ میں کی پرسن بننے کے لیے کون کون سے وہ سٹیپس ہیں, کیا کیا کام ہے جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں, اور پھر گریجولی جب آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا جو سفر ہے, جرنی ہے, وہ آپ کو اس لیول تک پہنچا دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں لیڈرشپ میں جا رہے ہیں کوئی پرابلم ہے اس کو وہ سالو کر رہے ہیں. اکنامکس میں یا ریسرچ میں پرابلمس کو ہم مسئلہ نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو اپرچونٹی کہتے ہیں. جتنا بڑا وہ مسئلہ ہوگا اتنی بڑی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. صرف یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کو دیکھنے کا کیسا ہے. مثال بہت ساری مثالیں ہیں, مثلا پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں تو صفائی کا ایک مسئلہ ہے, تو یہ جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ. جو لوگ اس پہ کام کریں گے وہ لیڈرشپ کے اس فیلڈ میں بہت زیادہ اوپر آ سکتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن کا ہے, اسکلز کا ہے, ایگریکلچر کا ہے. تو جتنا بڑا مسئلہ ہوگا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو مسئلہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو اپرچونٹی کہیں گے. تو آگے جانے کے لیے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں ان کا مسئلہ یہ سالو ہوگا تو آپ سب لوگوں پہ لیڈرشپ کا ایک رول آکوپائی کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں بیسیکلی کتاب جو ہے اس بارے میں گائیڈ کرتی ہے کہ وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جس کو کوئی بھی ایک شخص اپنے فیلڈ کے حوالے سے فالو کرتے ہوئے وہ لیڈرشپ کی اس ٹاپ لیول کے رول پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کا ایک کورس بھی ہے ہاؤ ٹو سالو پرابلمس کے حوالے سے. یہ غالباً یوڈیمی پہ ہے, ریان ٹریننگ کی طرف سے. وہ بھی آپ سن سکتے ہیں, اس پہ مختلف ویڈیو کی شکل میں انہوں نے اسٹیپس بتائے ہیں. تو بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ ہے. ابھی ہم وہ اسٹیپس دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. تو سلائڈ نمبر 1 پہ آپ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پرابلم آپ لے رہے ہیں یا اپرچونٹی جس کو آپ سالو کرنا چاہ رہے ہیں یا اپرچونٹی جس کو آپ اویل کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پرسپیکٹو کیا ہے, کس کلچر میں وہ پرابلم ہے, ان لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں, وہاں کے موسم, زبان, ایٹیچیوڈ, یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے اسٹڈی کرنی ہوتی ہیں تاکہ اس سارے پورے ایکو سسٹم سے آپ واقف ہو جائیں. جہاں پہ جس علاقے میں جس فیلڈ میں یہ پرابلم ہے تو اس پرابلم کی بیک گراؤنڈ یا اس اپرچونٹی کے بیک گراؤنڈ پرسپیکٹوز آپ کو اتنے کلیئر ہوں کہ پورے کا پورا ایکو سسٹم, یعنی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے یاد رکھیں اس میں مختلف طرح کی اسٹیک ہولڈرز پرسپیکٹوز ہوتے ہیں. اس میں سوسائٹی بھی ہوتی ہے, سوسائٹی کی ویلیوز بھی ہوتی ہیں, اس علاقے کا یا اس ملک کا کلچر بھی ہوتا ہے, ان لوگوں کی زبان ہوتی ہے, ان کے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں
اور اس کے ملک کے اپنے معاشی وسائل بھی ہوتے ہیں, اکنامک وسائل ہوتے ہیں, اس میں گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو یہاں پہ کلیئر ہوگا کہ جب یہ ساری چیزیں آپ کلیئر کریں گے تو وہاں پہ آپ کا بیک گراؤنڈ جتنا کلیئر ہو جائے گا تو آپ کا ویژن اتنا زیادہ براڈر ہو جائے گا. تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے, جو آپ کے مشن ہے, آپ لائف میں کسی خاص فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کو ایز اپرچونٹی آپ سلیکٹ کر لیں. پھر اس کا بیک گراؤنڈ جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا آپ کلیئر کریں, جتنے اس کے فیکٹرز ہیں آپ اسٹڈی کر لیں. تو یہ پہلا آپ کا اسٹیپ ہے. سیکنڈ اسٹیپ پھر یہ بن جاتا ہے کہ سیک یور پیشن اینڈ ڈیزائر ریزن ود ان. اپنے اندر تلاش کریں کہ آپ کا پیشن کیا ہے اور آپ کی ڈیزائر کیا ہے جو آپ کو انسٹیگیٹ کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کسی سوشل ورک میں بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں, جیسا ایدی ویلفیئر ہے, یہ اور بچے ہیں بلڈ ڈونیشن کا کام کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو بزنس پہ زیادہ جا رہے ہیں, بہت سارے اور ہیں جو کسی اسکل پہ بات کرتے ہیں, ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے, یعنی آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ انسپائر کر رہی ہے اپنے اندر سے, جو خوشی دیتی ہے آپ کو, اس کام کو کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے. یہ شوکت خانم کے والے سے دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں یہی ہے کہ ان کی بھی انسپائریشن تھی کہ کیسا کام کر لیا جائے. جتنے بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں اس کے بیک پہ اس بندے کی اپنی پیشن اور اس کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے, اور وہ ڈیزائر اس کو انسپائر کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے, اکساتی ہے تاکہ وہ کوئی ایسی اچیومنٹ کر لے. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر کوئی بڑا حادثہ, پرابلم, واقعہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں, یا آپ کا شوق بچپن سے ہوتا ہے, بندے کا کوئی نہ کوئی ایک شوق ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اور وہ سرچ اپنے اندر کرنا ہے کہ میرے اندر کس چیز کا پیشن پایا جاتا ہے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. تو اس کے لیے اپنے اندر کی کھوج لگانی پڑتی ہے, بار بار اپنی کھوج لگائیں. اس کے مختلف انداز ہیں اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے, لیکن ایک سادہ سی ٹپ میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جس بندے کے اندر کوئی خاص پیشن جو چھپا ہوتا ہے وہ روزانہ وہ پیشن اس کو اس سمت پہ 1-2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. یعنی آپ گزر رہے ہوں گے, بہت ساری ایڈز آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن ایک خاص ایڈ پہ آپ کی نظر ضرور جائے گی اور بار بار آپ اس کو دیکھنا پسند بھی کریں گے, آپ رک بھی جائیں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ انکانشیسلی بھی اس ایریا میں چلے جاتے ہیں یا اس موضوع پہ آپ 2-4 باتیں کر رہے ہیں. مثلا میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اندر بچپن سے یہ فلاورز اور ویجیٹیشن کے والے سے, ایگریکلچر کے والے سے ایک پیشن, شوق سا پایا جاتا ہے, کیونکہ میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ روزانہ میں جب واپس جاتا ہوں تو 5-10 منٹ کے لیے میں باہر کھیت میں گھوم کے جاتا ہوں اور میں انکانشیسلی چلا جاتا ہوں. بے شک جتنا بھی تھکا ہوتا ہوں لیکن میں وہاں سے گزرتا ہوں, اس کے بعد مجھے قدرتی ریلیکسیشن ملتی ہے اور میں ریلیکس ہو کے واپس آ جاتا ہوں. اب نہ میرا وہاں پہ کام ہوتا ہے نہ کوئی اور بات ہوتی ہے, لیکن وہ جو اندر والی آپ کی پیشن ہے وہ آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. تو یہی انداز آپ نے بھی کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سا پیشن, کس چیز کا شوق قدرت نے آپ کے اندر رکھا ہے, جو ڈومیننٹ آپ کی انٹیلیجنس ہے وہ کون سی ہے. تو اپنے پیشن کو سرچ کر لیں. جب آپ کا پروفیشن بھی پیشن کے ساتھ مل جائے گا تو پھر لائف میں آپ انجوائے کرتے رہیں گے. پھر آپ مشکل سے مشکل کام بھی کریں گے, وہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالے گا, سٹریس نہیں ہوگا, بلکہ اس کام کو 10-12 گھنٹے کرنے کے بعد بھی آپ اسی سے تازہ ہوں گے, کیونکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے بلکہ وہ آپ پیشن کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنے فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سیکنڈ اسٹیپ جو ہے یہ آپ کو بہت میٹر کرے گا, اور آپ اپنا پیشن جو ہے وہ ساتھ. پوائنٹ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دس پرابلم فرسٹ. جو مسئلہ, جو اپرچونٹی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے اور جو گول آپ نے رکھا ہے اپنے لائف میں, جو ایم رکھا ہے اپنے پیشن کے ساتھ, اس کی جزیات
اس کے مختلف جہتیں، اس کی گریوٹی، اس کی ڈائمینشن، اس کی کازز، روٹ کازز کیا ہیں، اور کتنے لوگ اس پہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس پرابلم کی تمام ڈائمینشنز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کی روٹ کازز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب اس میں عموماً پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن یا اپرچونٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ سمپٹمز پہ چلے جاتے ہیں، ظاہری علامات، اور پرابلم کا جو ڈیپر حصہ ہوتا ہے، جو چھپا ہوتا ہے، جو اصل روٹ کاز ہوتی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اس تک نہیں پہنچتے، علامتوں پہ چلے جاتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو میں ریفر کروں گا، ایک پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں آئس برگ پرنسپل. آئس برگ پرنسپل، آئس برگ پرنسپل میں یہ کہتے ہیں جی کہ آئس برگ جب سمندر کے اندر کوئی تودا آپ کو نظر آتا ہے، وہ تھوڑا سا حصہ اس کا نظر آتا ہے، ویزیبل جو ہوتا ہے وہ اس کا 10واں حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا 9 حصے پانی کے اندر چھپے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے. تو اگر آپ اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے جو 9 ہڈن پارٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تو پھر آپ سولوشن کی طرف آسانی سے پہنچ جائیں گے. اگر صرف اس کی ظاہری جو 10واں حصہ نظر آ رہا ہے، سمپٹم جس کو آپ کہتے ہیں، اسی پہ آپ اسی کو پرابلم سمجھیں گے تو آپ پرابلم کو صحیح طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے، یعنی آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچے. تو تہ تک پہنچنے کے لیے اس کے ساری وجوہات، کازز جو ہیں وہ ڈیپ روٹڈ کازز، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، سارٹ آؤٹ کر لیں، ان کو اپنے پاس پلان پہ لکھ لیں. اس کے لیے آپ مختلف لوگ جنہوں نے اس فیلڈ پہ کام کیا ہے، اس پرابلم پہ کام کیا ہے، ان کی اوپینین آپ سرچ کریں، ان کی بکس کو آپ اسٹڈی کر لیں، اور جتنے فیکٹرز انہوں نے، ریسرچ پیپرز ہیں، جتنے فیکٹرز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، وہ سارے کے سارے آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں. اور جب آپ کے پاس یہ پوری پکچر آ جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرابلم کو صحیح طرح آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. تو جب آپ آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں، ڈیفینیشن کر لیتے ہیں اپنے پرابلم کی، تو اس کا مطلب ہے سولوشن بھی آپ کا صحیح ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کی روٹ کازز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بجائے، اس کا جو ہڈن پارٹ ہے اس کو ڈسکور کرنے کی بجائے وہ اس کے سمپٹمس پہ چلے جاتے ہیں. تو سمپٹمس کی وجہ سے جب سولوشن آپ دیتے ہیں تو آپ کا سولوشن اتنا کامیاب ہو جاتا ہے. کنٹرول یور مائنڈ ود میڈیٹیشن. اب یہ آپ کی ایک پریکٹیکل اسکل ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے پیسفل رکھنا ہے اور کنٹرول میں رکھنا ہے. یعنی بہت زیادہ اوور ایکٹیو نہ ہو جائے، اسٹریس میں نہ آ جائے. اور کوئی خاص اس کے لیے جو اسکلز ہیں اس میں ایک اسکل ہے میڈیٹیشن کی. تو میڈیٹیشن کے ذریعے جو آپ کے مائنڈ کے اندر مختلف طرح کے خیالات، نیگیٹو خیالات، ایموشنز جمع ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس کام کے وقت آپ کے خیالات، آپ کے مائنڈ پہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے کام پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو ان کو واش آؤٹ کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. تو جب آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے آپ پورا پیس آف مائنڈ اٹین کر لیتے ہیں. آپ کا دماغ جو ہے بالکل پیسفلی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے سامنے جو خیالات جمع ہوتے تھے، جذبات مختلف طرح کے، وہ سارے کے سارے ہٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، اور آپ پیسفلی اس کام کو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو بالکل صاف کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کام شروع کرتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو ریسنٹلی دیتا ہوں. کینیڈا میں گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی ڈیوٹی اگر 8 بجے شروع ہوتی ہے تو گورنمنٹ ان کو 1 گھنٹہ آفیشیلی دیتی ہے کہ آپ ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے 9 بجے آپ ڈیوٹی پہ جائیں گے اور 1 گھنٹہ آپ بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں گے، سو دیٹ آپ بالکل پیس آف مائنڈ کی اسٹیٹ اٹین کر لیں، اور جب آپ جاب پہ جائیں تو آپ کو سکون انسان ہوگا. آپ کے اندر جو پہلے سے جذبات اور ایموشنز بڑھے ہوئے ہیں یا کچھ نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ سارے کے سارے
تو وہاں پہ باش ہو جاتے ہیں. تو اس طرح گورنمنٹ اگر ان سے 8 گھنٹے کام لیتی ہے, انہوں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, تو یہ 1 گھنٹہ میڈیٹیشن کا بھی ان کی سروس میں شامل ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ جو بندہ پہلے میڈیٹیٹ کرے گا تو وہ پیس آف مائنڈ کو کی ایک خاص اسٹیٹ کو اٹین کر لے گا, اس کے بعد وہ جو آج 7 گھنٹے کام کرے گا تو بہت افیکٹولی کرے گا, نیوٹرلی کرے گا اور پرو ایکٹیولی کرے گا. اس کے نیگیٹو ایموشن جو پہلے سے اس کے مائنڈ میں ہیں وہ سارے کے سارے ہٹ جائیں گے, تو اس کا کام بھی صحیح ہوگا اور بیلنس انداز میں کام کر سکے گا اور فیصلے بھی صحیح طرح سے کر سکے گا. تو اس چیز کی بہت امپورٹنس ہے. تو یہ آپ کو ڈیلی بنیاد پر اگر آپ اس لیول کی لیڈرشپ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلی لیول پہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک پریکٹس جو ہے. اب اس کے مختلف انداز ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن تھراپی بھی کرتے ہیں, مطلب قرآن پاک کی کچھ آیات روزانہ سنتے ہیں بڑے غور سے. اس سے آپ کے پورے مائنڈ میں ایک جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ پیس فلی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آپ بالکل پرامن ہو کے نیوٹرل ہو کے آپ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی پریکٹسز ہیں دنیا میں, بہت سے ٹیکنیکس ہیں, تو آپ کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹورزم جو ہو رہی ہے وہ میڈیٹیشن کے حوالے سے ہو رہی ہے, کہ لوگ میڈیٹیشن کی اتنی اہمیت آ گئی ہے کہ لوگ اس کو سیکھنے کے لیے دنیا میں موو کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹورسٹ ابھی اس فیلڈ میں جا رہے ہیں. جتنے بھی میڈیٹیشن کے سینٹرز ہیں ان میں ٹورزم بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے اس موضوع پہ جتنی بکس ہیں, ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, گوگل پہ, یہ ساری کی ساری آپ سرچ کر کے تو وہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے اکٹھی کرنی ہے اپنے موضوع سے مطابق. اب وہ نیچے کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ 100 hours ریڈنگ دا ریلیونٹ کنٹینٹ اوور پیریڈ آف ٹائم کنٹینیوسلی. یعنی اگر آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو کم از کم 100 گھنٹہ آپ کو اس موضوع سے متعلق جو مواد اویلیبل ہے, پبلشڈ ہے, اس کو سننا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے. تو پھر ہی آپ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو آخری سینٹینسز میں آپ دیکھیں تو اگر کسی فیلڈ پہ جو آپ کا موضوع ہے اس پہ اگر آپ نے 5000 hours کی ریڈنگ کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو آفیشیلی پی ایچ ڈی لیول کا بندہ ہوتا ہے تو آپ نے اس لیول کا مطالعہ کر لیا, تو آپ کی اتنی ایکسپرٹیز آ جاتی ہے 5000 hours ریڈنگ کرنے کے بعد کہ آپ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ مانے جا سکتے ہیں. تو یہ اسٹیپ پھر آپ کا 5واں ہو جائے گا جب آپ اس موضوع پہ مختلف ریڈنگ, مختلف لوگوں کے خیالات کو آپ پڑھیں گے بھی, ان کی ویڈیوز بھی سنیں گے. تو یہاں پہ یہ 5واں اسٹیپ آپ کا بن جاتا ہے. ٹیچ وٹ یو ہیو لرن. آپ روزانہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں نئی بکس سے, نئی ویڈیوز سے, نئے لوگوں سے انٹریکشن سے, تو آپ اس کو آگے سکھانا شروع کریں. تو یہ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کا بہت کم حصہ آپ کے دماغ میں رہتا ہے, اور جب آپ اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں, جو کچھ آپ نے پڑھا اور اس کو سکھانا شروع کر دیا تو اس کا 80% آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے. پلس وہ جو ڈیفیشنسی بھی ہوئی پڑھانے کے بعد وہ امپروو ہو جاتی ہے. جب آپ کسی کو پڑھانا شروع کر لیتے ہیں تو پھر وہ صحیح لرننگ آپ کو, جو ڈیفیشنسی پڑھنے کے دوران بھی رہ جاتی ہے وہ آپ کی وہاں پہ پوری ہو جاتی ہے. تو پڑھانے کے عمل کی امپورٹنس اس قدر زیادہ ہے کہ آپ جب پڑھانا شروع کر لیتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی اتنے ہی بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ پڑھاتے نہیں ہیں تو یہ 10-20% 30% آپ کے مائنڈ میں ریٹین رہتے ہیں. باقی جب آپ اس کو پڑھاتے ہیں, بار بار سکھاتے ہیں, اتنا ہی وہ آپ کی اپنی لرننگ جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. تو یوں آپ کی پرسنالٹی آگے جاتی ہے. اب یہ عمل جو ہے یہ سیکھنے کا اور سکھانے کا روزانہ, یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کرنا. ایسا بھی نہیں ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ کرنا. روزانہ جو ٹائم آپ دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ دیں گے. اب ہر روز سیکھے جانے والا عمل ویڈیو کی شکل میں آپ کو تیار کریں, بے شک 3 منٹ کا ہو, 4 منٹ کا ہو, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو ڈسکرائب کریں, شیئر کریں. آپ کے سامنے آپ کے دوست بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے شیئر کرتے ہیں, اسی کی ریکارڈنگ بنا. تو جب آپ شیئر کریں گے بے شمار لوگوں تک پہنچ جائے گی, اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جائے ڈیلی بنیاد. اس طرح آپ اس فیلڈ کے کچھ حصے کے
آہستہ آہستہ پھر آپ ایکسپرٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اس فیلڈ کے والے سے یہ بات کرنا شروع کر لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں. جب پڑھاتے ہیں نا تو ایسا یہ بات پھیلتی ہے نا, جب پھیلتی ہے لوگوں تک پہنچتی ہے کہ آپ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے بارے میں پوچھنا شروع کر لیتے ہیں, آپ کے بارے میں جاننا شروع کر لیتے ہیں. اور جو لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں. ماننا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اتھارٹی بننا شروع کر دیتے ہیں. جب لوگ آپ کو ماننا شروع کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اس میں اتھارٹی اب بننا شروع ہو گئے. تو یہ وہ پروسیس ہے جس کے تحت اب اتھارٹی بنے تو آپ لیڈرشپ کا رول آپ کا بننا شروع ہو گیا. جب آپ کو کوئی جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب آپ اس کی نظر میں کوئی بہتر آدمی ہیں, اور جب وہ جاننے کے بعد آپ کی بات کو ماننا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کو وہ اپنا لیڈر بھی ماننے کو تیار ہے. مانتا وہی ہے کسی کی بات جو اس کو اپنے ذہن میں لیڈر ایکسپٹ کرے. سمجھ آ رہے ہیں میری بات؟ اگلا کام کہ آپ نے اپنے ٹاپک سے متعلق, جس ٹاپک پہ آپ کام کر رہے ہیں اس سے متعلق جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں تو اس ٹاپک سے متعلق آپ ایک سوشل میڈیا کا گروپ کریٹ کر لیں, اور جتنے بھی انٹرسٹنگ لوگ ہیں اس فیلڈ میں انٹرسٹ لینے والے, لائک مائنڈ, جو کام کر رہے ہیں, پہلے سے بات کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, ان کو اس گروپ میں شامل کر لیں. تو اس طرح آپ کی ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہو جائے گی, وہ آپ کو جاننا شروع کر دیں گے, آپ ان کو جاننا شروع ہو جائیں گے, اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی ایکسچینج آف تھاٹس کی وجہ سے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی, اور ہر ایک کی سجیشن, فیڈ بیک آپ کو اس مسئلے کو سالو کرنے, اس کو جاننے کے حوالے سے آپ کو ہیلپ ملتی رہے گی. کریٹ کرٹیکل میس اراؤنڈ یو. کرٹیکل میس کیا ہوتے ہیں؟ refers to those people who can give their feedback upon your work. تو جو کچھ آپ روزانہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ وہ لوگ اسی فیلڈ سے متعلق وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر فیڈ بیک دیں گے. آپ کی جہاں پہ ویکنیسز ہوں گی اس پہ کرٹیسائز بھی کریں گے, اور آپ کے جو ایشوز ہوں گے ان کو سالو کرنے کے حوالے سے آپ کو سجیشن بھی دیں گے. جو کچھ سیکھا ہے نا وہ آپ کے ایشو پہ بات کرے گا تو وہ نالج آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا, اس کا ایکسپیرینس وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. تو یوں آپ کی گائیڈنس ہونا شروع ہو جائے گی, اور آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پھر ان لوگوں کو ایسے سے آپ اپنے گروپ میں شامل کرنا شروع کر دیں, ان سے ریکویسٹ کریں وہ آپ کے ساتھ فرینڈشپ کریں. اور یہ آپ نے پھر ریسٹرکٹ نہیں کرنا, پوری آل اوور دا ورلڈ جو اس ایشو پہ, اس ٹاپک پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو اس میں شامل کرنا. حصہ آپ بھی بنیں, آپ بھی ان کی بات پہ سجیشن دیں, فیڈ بیک دیں, اور وہ آپ کے کام پہ فیڈ بیک دیں. تو اس طرح ایک دوسرے سے میوچل لرننگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جب آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے کامن گروپس کے ساتھ تو پھر آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اس کو سینرجی بھی کہتے ہیں. ٹو لائک مائنڈیڈ پیپل, تو جو آپ کی فیلڈ سے متعلق لائک مائنڈیڈ مختلف فارمز پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, یا دوسرے جتنے بھی فارمز ہیں, اس قابل ہو جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ اپنے پرابلم کو, اپرچونٹی کو ڈیفائن کر سکیں گے آل ڈائمینشنز میں, اور اس کا سولوشن بھی آپ دے سکیں گے. اور بالآخر پھر آپ کی اتنی کمانڈ اتھارٹی ہو جاتی ہے کہ پھر دنیا آہستہ آہستہ آپ کو لیڈر, اپنے فیلڈ میں لیڈر ماننا شروع ہو جاتا ہے. So this is the way how you can become a key person of influence in your area of passion. تو بیٹا یہ یوں سمجھ لیجیے ایک شارٹ سی پریزنٹیشن ہے, لیکن یہ آپ کو پریزنٹیشن وہ تمام سٹیپس بتاتی ہے. یہ آتھر وہ تمام سٹیپس گائیڈ لائن کی صورت میں آپ کو دیتا ہے کہ جن کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنی لائف میں ایک بڑا مشن آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ لیڈرشپ کے ایک بڑے رول پہ پہنچنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو یوں پھر آپ دنیا پہ ایک 5000 گھنٹے دیکھنے میں اور سننے میں بڑی بڑی چیز ہے, تاکہ سے خود اسٹڈی نہیں کر سکتا. تو کیا ایک ڈی لیول کے بندے کی اتنی اسٹڈی ہوتی ہے کہ وہ equal to 5000 آورس ہو جائے. بیٹا یہ تو میں نے پوری لائف کا آپ کو مشن دیا ہے نا, میں نے صرف ایک 2 سال کے لیے نہیں دیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا, ہمارا کوئی گول نہیں ہوتا,
ہم ایسے ہی چالے ہوتے ہیں بچپن سے ہی ہمیں ایجوکیشن میں پھر میٹرک کے بعد ابھی آپ ادھر بیٹھے ہیں BBA کا پروگرام آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی گول مقصد ابھی تک نہیں ہے. تو یہ تو لیڈرشپ کا رول وہ لوگ اپنے لیے چن سکتے ہیں اپنے فیلڈ میں جنہوں نے پہلے سے اپنا ویژن کلیئر کیا ہوتا ہے, اپنا مشن بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اس سمت میں جانا. اب یہ جو آپ کا BS لیول کا 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے, جب آپ کا ویژن کلیئر ہوگا تو یہ 2 سال بھی آپ اسی سمت میں سوچنا شروع کر دو گے, اسی پہ لگانا شروع کر دو. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ 2 سال 4 سال کے بعد آپ اس لیول پہ پہنچ جاؤ گے. 5000 گھنٹے اس فیلڈ سے متعلق آپ 2 سال میں نہیں پڑھ سکتے, لیکن آپ 4 سال میں 5 سال میں پڑھ سکتے ہیں. جب ایک بندہ PhD کرتا ہے 5 سال تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ہوگا تب جب آپ کا ویژن کلیئر ہو کہ میرا یہ پیشن ہے, تو اس سمت پہ آپ چلنا شروع کر دو گے نا. جب آپ کا ویژن ہی نہیں کلیئر, آپ کا مشن ہی آپ کو نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میرے اندر قدرت نے کیا پوٹینشیل دی ہے, میری جو ڈومیننٹ انٹیلیجنس ہے وہ کون کون سی ہیں, کس فیلڈ میں مجھے ایکسل کرنا ہے. تو جب آپ کی سمت متعین نہیں ہوتی, اپنی سمت کا سفر کا پتہ نہیں ہوتا, اپنے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا, تو پھر آپ چلتے بھی نہیں. تو یہ بنیادی طور پر آتھر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی لائف کے حوالے سے کوئی اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈومیننٹ رول حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیڈرشپ کا کوئی رول آپ لینا چاہتے ہیں اپنے فیلڈ میں, کسی بھی چھوٹے فیلڈ میں جو آپ کی انٹرسٹ ہے, جس میں آپ کا پیشن ہے, تو یہ وہ سٹیپس ہیں جن پہ چل کے آپ اس سمت پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ کا ڈومیننٹ پیشن کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ پالیٹکس میں آ سکتے ہیں, آپ چیریٹی کر سکتے ہیں, لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, کوئی اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں, کوئی ایجوکیشن آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفک ایجوکیشن, یا آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا آپ دنیا کے کسی ایک فیلڈ میں جس میں آپ کا پیشن ہے. ظاہر ہے آپ اپنی زندگی اپنی شوق سے گزار رہے ہوں گے نا, تو پہلے اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, میرا یہ پیشن ہے اور اس میں یہ اپرچونٹیز ہیں اور اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہوں. تو وہ آپ فارملی بھی کوئی بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں, کوئی ریسرچر بننا چاہتے ہیں, کسی سوشل پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں, اکنامک پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں. تو زندگی کا کسی کا بھی کوئی مقصد ہے, خواہ وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہی ہے تو وہ خدمت ہی ہے نا. تو خدمت ہی انہیں سارے شعبوں میں آتی ہے, تعلیم میں آتی ہے, صحت میں آتی ہے, باقی چیریٹی میں آتی ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنے میں آتی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ سے آتی ہے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جنرل بھی کرتے ہیں تو اس کی زندگی کا کوئی ایک مقصد تو ہوگا, اگر نہیں ہے تو پھر تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے, وہ لیڈرشپ لینا ہی نہیں چاہتا. لیکن اگر اس کا شوق ہے تو پھر اس کو اپنی ڈومیننٹ جو فیکلٹی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر جب آپ چل جاتے ہیں تو آپ کا پیشن, آپ کا شوق اور آپ کا پروفیشن دونوں جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو پوری لائف میں آپ کو انجوائمنٹ ملتی ہے, آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور جب پیشن اور پروفیشن دونوں کنفلکٹ میں ہوں تو پھر ایسی صورت میں آپ پہ سٹریس آتا ہے, بار بار آپ تنگ ہوتے ہیں, تھک جاتے ہیں. جو تھک جانا ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میرا پیشن اس فیلڈ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.